اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ میرے پیارو، سورہ بقرہ کی آیت 277 یہ اس سلسلے کی 10ویں آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ میرے پیارو، اس آیت مبارکہ میں معاشرے کے اندر پائی جانے والی معاشی ابتری پر قابو پانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو لیے سود کو چھوڑ دینے کا حکم فرمایا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے بعد ایک دوسری آیت میں سود کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کائنات کے خالق و مالک ہیں، اس کی ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ وہ معاشرے کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر ایسی کوئی بھی سرگرمی جو معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے، جو نفرت کا باعث بنے، جو معاشی ابتری کا باعث بنے، جو معاشی اونچ نیچ میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا اہم علاج کیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ میرے پیارو، لوگ کہتے ہیں کہ سود بھی تو تجارت ہی کی طرح ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ میرے پیارو، سود چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر، جیسے کہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سود کے اس شکنجے میں اس قدر پھنسی ہوئی ہے کہ اس سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ میرے پیارو، اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک، ان میں اس دیو نے اس طرح پنجے گاڑے ہوئے ہیں کہ بظاہر اس سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر تمام قبائل کی طرف اطلاع بھیجی اور ان سے فرمایا کہ اپنے اپنے نمائندے حج میں بھیجیں، اور جب یہ سارے نمائندے حج میں جمع ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں اگرچہ اس سے پہلے سود کی حرمت آ چکی تھی، لیکن اس خطبے میں ایک بار پھر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حرمت بیان فرمائی اور فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ جن لوگوں کے ذمے ان کا قرض ہے وہ اب اصل رقم لوٹائیں، اور سود اس سے ختم کر دیا۔ میرے پیارو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ اعلان فرمایا تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس اس سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اصل رقم بھی معاف کر دی۔ میرے پیارو، انسان جب سود کے جال میں پھنستا ہے تو پھر اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔
اور اس سے سود لینے والا اور دینے والا دونوں کے اندر ایک منافرت پیدا ہوتی ہے، ایک بغض پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہیں اور وہ بلا سود ہوتا ہے تو وہ شخص آپ کا ممنون ہوتا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قرض کے لوٹانے میں اس کی مدد فرماتے ہیں۔ میرے پیارو، اللہ نے جب اس کو حرام قرار دیا ہے تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم اسے کیوں حرام قرار دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس لعنت سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔